اللہ نے حکم فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت میں خیانت کا معنی ہوتا ہے کسی نے کوئی چیز امانت رکھی، آپ نے خیانت کی۔ ایک یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ نے جو ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں آدمی ان کو ادا نہ کرے، یا ادا کرنے کے اندر بھی حقوق اور ارکان اور شروط کی رعایت نہ کرے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، گویا اللہ کی امانت ہے۔ لا تخونوا ای لا تنقصوها، اللہ کے وہ فرائض جو ہیں ان کو نقص پیدا نہ کرو۔ کیا معنی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹکرے مار رہا، نہ سجود کامل ہے، نہ رکوع کامل ہے، نہ قیام کامل ہے، تو یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ان کے حقوق، ان کے شروط، ان کے ارکان کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے سلام کیے، تو وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ عربی تھا، دیہات میں رہنے والا دیہاتی آدمی تھا، اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری نماز ارجع فإنک لم تصلی، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو چوتھی دفعہ پہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اسی طرح جانتا ہوں، تو میں جتنی دفعہ بھی پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہ کیا کرو، بلکہ ہر جیسے کہ اب تم رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع اتنی حتیٰ تطمئن راکعا، بالکل تمہارا اطمینان ہو کہ میں رکوع میں ہوں، اور بالکل پشت تمہاری سیدھی ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور ایک ایک حرف پہ نظر ہو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، یہ نہیں کہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو نماز نہیں ہو۔ پر میں اگر پھر رکوع سے اٹھو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اگر اکیلے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، پھر رکوع سجدے میں جاؤ۔ یہ جو تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب خود آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنی میں نمازیں؟ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کروں، گھر بنانا ہو، کوئی آفس بنانا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، اس میں کوشش کرے گا کہ بالکل ہر لحاظ سے مکمل ہو، دیکھنے والا کوئی اعتراض نہ کر سکے، لیکن دین کے اندر کوئی فکر نہیں کہ یہ مکمل ہو۔ اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اب کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھو، کسی جگہ، بلکہ جہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح فرمایا مومن جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، فرمایا مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو یہ سب جگہ حکم ہے کہ قائم کرو۔ قائم کرو کیا معنی؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو اور وقت میں ادا کرو۔ اگر کسی آدمی نے مثلا سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی، اب حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے، طلوع شمس ہو رہا ہے
نماز پڑھی تو نہیں ہوگی، چونکہ وقت نہیں ہے۔